رب کو پانے کی قیمت کیا ہے؟ تیری قربانی، تیری خواہشات کی قربانی، تیرا سکھ چین سب کچھ اس پر قربان، کوئی تیری خواہش باقی نہ رہے، ان کے لیے جیے، ان کے لیے مرے، ان کے لیے سانس لے۔ عروج فاطمہ، شیخو پورہ، پنجاب۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ سرکار سے تعلق کیا ہوتا ہے؟ سرکار سے تعلق کیسے جڑتا ہے؟ آپ سے التجا ہے، میرا سرکار سے باطنی تعلق جوڑ دیجیے، ایسا جس سے باقاعدہ اندر سے محسوس ہو کہ اندر سے تعلق جڑ گیا ہے، جو کبھی نہ ٹوٹے۔ آپ کے در سے امید ہے کہ آپ جوڑ دیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وقت گزارنے کے لیے، مزے کے لیے کرکٹ کھیلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ریکریشنل کرکٹ۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پروفیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں۔ اب جیسے ہم لوگ ہماری ٹیم ہے کرکٹ کی، تو ہم جو کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ ریکریشنل کرکٹ ہے نا، یہ کوئی پروفیشنل کرکٹ تو نہیں ہے۔ تو ریکریشنل کرکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ فار فن، سنڈے کا دن ہے، آرام سے کرکٹ کھیلتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور نہ بیٹنگ میں پرفیکشن ہوتی ہے، نہ بالنگ میں پرفیکشن ہوتی ہے، نہ ہی فیلڈنگ میں پرفیکشن ہوتی ہے ریکریشنل کرکٹ کھیلنے والوں کی۔ جو پروفیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں ان کو پھر ہر شاٹ کے اوپر پریکٹس کرنی پڑتی ہے، پھر وہ میرٹ کے اوپر شاٹ کھیلا جاتا ہے۔ اگر آف سٹمپ پر بال آ رہی ہے تو پھر اس کو آف سٹمپ پر ہی کھیلنا ہے، کور ڈرائیو کھیلیں گے۔ اگر مڈل سٹمپ پر بال آ رہی ہے تو پھر اس کے لیے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ اسٹریٹ ڈرائیو کھیلیں۔ لیگ سٹمپ پر جا رہی ہے تو آپ جو ہے اس کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا لیگ پر ہے، مڈ آن پر بھی کھیل سکتے ہیں، اسکوائر لیگ پر بھی کھیل سکتے ہیں، میریٹالوجی کے اوپر کھیلا جاتا ہے۔ اسی طرح سویپ کرتے ہیں لوگ، اس کے اندر بہت ہی زیادہ مہارت چاہیے، کیونکہ اگر مس ہو گئی تو آپ ایل بی ہو جائیں گے۔ تو وہ ہر شاٹ کے اوپر پریکٹس کرتے ہیں، اور جو ہم کھیلتے ہیں کرکٹ، اس میں کوئی پریکٹس نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم نیٹ پریکٹس پہ چلے بھی جائیں تو وہ بھی ایسی بکواس ہے، ایک بندہ بال کرا رہا ہے، دوسرا خوب شاٹ کھیل رہا ہے، کوئی فوکس تھوڑی ہے اس کا کہ میں نے اس شاٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ اسی طرح روحانیت بھی ہے، ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو پتہ چلا کہ یار ذکر قلب کے بغیر، حضوری قلب کے بغیر نماز وغیرہ بھی نہیں ہوتی ہے، مومن نہیں بنتا ہے، تو وہ اپنا دین سدھارنے کے لیے، اپنی نمازیں سدھارنے کے لیے روحانیت قبول کرتا ہے، ذکر قلب کی طرف آ جاتا ہے، ذکر لے لیتا ہے، اس کی نمازیں درست ہو جاتی ہیں، اس کے روزے درست ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھتا ہوں میں کہ یہ ایک ریکریشنل اسپریچولیٹی ہے، اور ایک ہے پروفیشنل اسپریچولیٹی جس کے اندر حضوری قلب مقصد نہیں ہے، نماز روزے کی قبولیت اور مقبولیت مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے رب کو پانا۔ وہ پھر کہلائے گا پروفیشنلزم، اور اس کے اندر ہی نسبت جڑتی ہے۔ وہ جو ہے روحانیت علم نہیں ہے، لائف سٹائل ہے۔ یہ ایک فل ٹائم جاب ہے، اس میں آدمی کی 100% ڈیڈیکیشن چاہیے۔ جس نے 8 گھنٹے کچن میں گزارنے ہیں، شیف ہے، یا جس نے آفس میں جانا ہے 8 to 9، یہ روحانیت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ٹائم ملا کبھی تو محفل میں آ گئے، جن کی پرائیورٹیز ان کے عمل سے ثابت ہے۔ ان کی پرائیورٹیز اپنی اولاد ہے، گھر خریدنا ہے، ان کی پرائیورٹیز اپنی جاب ہے، وہ رب کو کیسے پائیں گے؟ ان کی اسپریچولیٹی ریکریشنل ہے، سمجھے آپ؟ ان کو وہ فیض نہیں ملے گا، ان کو وہ فیض مل نہیں سکتا ہے۔ کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ کہ ان کی پرائیورٹی نہیں ہے نا۔ کیونکہ جب انسان رب کو پانا چاہتا ہے تو پھر پوری کی پوری زندگی اس کی رب کے گرد گھومے گی۔ سب سے زیادہ پرائیورٹی رب اور رب کو حاصل کرنے والے راستے پر ہوگی۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یار میں محفل میں سیٹرڈے کو چلا جاتا ہوں، سنڈے کو، فرائیڈے کو چلا جاتا ہوں اور سیٹرڈے کو، سنڈے کو گیا تو پھر صبح دیر ہو جائے گی محفل، یعنی اپنے جاب پہ جانے کے لیے۔ تو یہ ان کی پرائیورٹیز ہے، وہ رب والے نہیں ہیں۔ کیونکہ جب جاب سے وقت ملا تو وہ اس طرف آ گئے، لیکن جب یہ دیکھا کہ نہیں، سب سے پہلے مجھے نیند کرنی ہے پوری، محفل میں اگر آج چلا گیا، صبح منڈے ہے، صبح جاب پہ جانا ہے، اگر میں محفل میں گیا تو دیر سے سوؤں گا، میری نیند نہیں پوری ہوگی، میری جاب کا حرج ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو کہنا بھی چاہیے اور بلیو بھی کرنا چاہیے کہ ہم رب کے متلاشی نہیں ہیں۔ ذہن میں اگر وہ یہ سوچیں کہ ہاں ہم رب کے طلبگار ہیں، اور پھر یہ بھی کریں
تو رب ان کو نارن حامیہ میں پھینکے گا، وہیں پھینکے گا جہاں یزید کو پھینکنا ہے اسے، کیونکہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اپنے آپ سے سچ بولو، اپنا عقیدہ اور ایمان بھی ویسا رکھو کہ مجھے رب کی تلاش نہیں ہے، بیکاز مائی جاب از مور امپورٹنٹ ٹو می۔ صحیح ہے نا؟ کیونکہ جس نے بھی رب کو پایا ہے وہ پہلے تمام دنیا کے کاموں سے ریڈنڈنٹ ہوا ہے، فارغ ہوا ہے، اس کے بعد اس کا ہر لمحہ رب کے لیے وقف ہوا ہے، پھر وہ رب کے راستے پر چلا ہے۔ سرکار گوھر شاہی کی نسبت دو طرح کی ہے، ایک نسبت عام ہے اور ایک نسبت خاص ہے۔ نسبت عام کیا ہے؟ سب کے لیے دروازہ کھلا ہے کہ آئیں ذکر قلب حاصل کریں، اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک رحمان تمہارے اندر جاگ نہیں جاتا۔ رحمان تک پہنچانے کا بات نہیں کی ہے، رحمان کو جگانے کی بات کی ہے۔ جب تک رحمان تمہارے اندر جاگ نہیں جاتا اس وقت تک ساتھ دیں گے۔ تو جس نے بھی ذکر قلب لیا اور اس کا ذکر چل گیا، ایک نسبت سرکار سے قائم ہو گئی، اور جب تک رحمان تیرے اندر جاگ نہیں جاتا تیرا ساتھ دیں گے۔ دوسری نسبت ہے جس میں منزل جو ہے وہ رب کی ذات ہے۔ جس نسبت میں منزل رب کی ذات ہے اس میں جسم پر مرشد کا حق ہے، جسم کی کمائی، جسم کی محنت، ہر چیز مرشد کی ہے۔ تم میں سے کون ہے اس قابل جو یہ کہے کہ میرے جسم پر آپ کا حق ہے کوئی تو ہاتھ اٹھا کے بتائے؟ کوئی بھی نہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ تم بیوی بچے والے ہو، کام دھندے والے ہو، تم نے کام کرنا ہے، بیوی کے پاس جانا ہے، بچوں کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، تو پھر تم کو خاص نسبت تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ تو ان کے لیے ہے جو سب کو چھوڑ کے صرف رب کے ہونا چاہتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے اسم کے ذکر میں گم ہو جا اور سارے رشتے ناتے توڑ کر فقط اسی کا ہو جا۔ سورہ مزمل میں ہے یہ، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ یہ خاص نسبت ان کے لیے ہے۔ خاص نسبت کے اندر 7 تاریں سرکار گوھر شاہی کے سینے سے نکلتی جو اوپر جا رہی ہیں۔ آپ کے اندر ایک تار لگ جائے سرکار کی تو آپ کا دماغ افلاطون ہو جائے۔ ایک تار اگر صرف لگ جائے نا تو یہاں بیٹھ نہیں سکتے آرام سے، اور جب 7 تاریں تمہارے سینے سے لگیں گی تو کیا حال ہوگا؟ کچھ اندازہ ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ وہی 7 تاریں نکل کے امام مہدی کے سینے سے اللہ کو جڑ رہی ہیں، اور وہی 7 تاریں تمہیں جڑ رہی ہیں؟ فیض کا عالم کیا ہوگا اور تمہاری حالت کیا ہوگی جسمانی طور پر؟ کیا حالت ہوگی اگر وہ 7 تاریں جڑ جائیں؟ نمبر 1، آپ کو اپنا آپ یاد نہیں رہے گا، تو پھر اور کون ہے باقی آپ سے زیادہ آپ کو اہم جو یاد آئے گا؟ دنیا میں رہتے ہوئے ہر رشتہ آپ کو کبھی نہ کبھی اپنی مرضی کے مطابق جینے کو کہتا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کا مطالبہ کرتا ہے، یہ ایسا کرو، وہ ویسا کرو۔ لیکن جب آپ خاص نسبت جڑ گئی تو آپ نہ بیوی کی مان سکتے، نہ باپ کی، نہ بھائی کی، نہ یار کی، نہ دوست کی، نہ اپنی، صرف اس کی جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ اتنا ظرف کہاں ہے لوگوں میں؟ کوئی ہے ہی نہیں، ہے کوئی تو بتائے۔ تو خاص نسبت ایسے نہیں ملتی ہے۔ خاص نسبت کے لیے موتو قبل ان تموتو، فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ میں گوھر کے لیے زندہ ہونا چاہتا ہوں تو سب کے لیے مرنا پڑے گا، اور اگر میں ان سب کے لیے ہوں تو گوھر نہیں ملے گا۔ یہ میں نے کھلی چھلی بات آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، تو آپ کی مرضی ہے۔ ایسے نہیں ملتا ہے رب۔ لوگ تو منہ پھاڑ کے کہتے ہیں جی میرے اندر جسہ ڈال دو۔ آپ کسی لڑکی کا ہاتھ مانگنے کے لیے جائیں، وہ انکوائری کرتا ہے 100 دفعے، بندہ کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے، جاب کیسی ہے، میری بیٹی کو پال سکے گا نہیں پال سکے گا، وہ اتنی انکوائری کرتا ہے۔ تو مرشد اپنے سینے کی مخلوق نکال کے تجھے کیسے دے دے گا بغیر انکوائری کے، بغیر تیری آزمائش کے، بغیر تیری ٹوٹل ڈٹرمنیشن کے؟ وہ تو بغیر خواہش کے، اس کے دل میں خواہش مر جائے اور وہ آ کے مرشد کے در پر پڑ جائے کہ میں آپ کا مال ہوں، جو جی چاہے کریں۔ کہنے کو آسان ہے یہ بات، لیکن جب بات آتی ہے کرنے کی تو پھر اس میں بڑے بڑے سورما بھاگ جاتے ہیں۔ اپنی خواہش کو مارنا پڑتا ہے، مرشد کی خواہش کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ وہ جو قرآن میں آیا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس کا یہی مطلب ہے، اپنی خواہش مار کے جو مرشد نے بتایا وہ کرنا۔ یہ تعلیم تو عام ہے، ہم نے عام کر دی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ بھائی کوئی بہت ہی بہترین کار جس کا سب انتظار کر رہے ہیں، کب آئے گی کب آئے گی کب آئے گی، سب کو انتظار ہے، ایسے انتظار ہے کہ سب جا کے خرید لیں گے، اور پھر جب کار آ گئی تو لوگ اس کی قیمت سن کے پریشان ہو گئے، سب گھروں کو چلے گئے۔ تو کاریں تو بن کے آ گئی ہیں، کھڑی ہوئی ہیں، اس کی کوئی قیمت ادا کرے لے جائے۔ رب کو پانے کی قیمت کیا ہے؟ تیری قربانی،
تیری خواہشات کی قربانی، تیرا سکھ چین سب کچھ اس پر قربان، کوئی تیری خواہش باقی نہ رہے، ان کے لیے جیے، ان کے لیے مرے، ان کے لیے سانس لے۔ تو یہ کرتے کرتے ایک وقت یہ آئے گا کہ آپ رہیں گے ہی نہیں، اپنا وجود ہی نہیں رہے گا آپ کا، وہی ہوگا۔ اذا تم الفقر فہو اللہ، جو فقر میں کامل ہو جاتا ہے، فہو اللہ، پھر وہ بندہ نہیں رہتا، فہو اللہ، تو پھر وہ اللہ ہی ہے۔ تو خاص نسبت جو ہے اس کے تقاضے بھی خاص ہیں۔ آپ یقین کریں ندیم بھائی، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ نظر کریں، روحانی توجہ کریں۔ میں آپ کو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایسا بندہ ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا جس کے اوپر ہلکی سی روحانی توجہ کروں اور وہ برداشت کر لے۔ کہتے تو سبھی ہیں روحانی توجہ کریں۔ بھئی آپ یہ مشورہ کیوں دے رہے ہیں کہ بھئی فلاں کام کرنا ہے تو روحانی توجہ کر دو؟ آپ صرف یہ بتاؤ یہ نہیں ہو رہا، اس کو سدھاریں گے نا۔ لوگ خود کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا وسوسے بہت آتے ہیں، آپ روحانی توجہ کر دیں، میں فلاں مقام حاصل کرتا ہوں، آپ روحانی توجہ برداشت کرنے کی طاقت ہے تجھ میں؟ کیونکہ جہاں روحانی توجہ سے وسوسے جلیں گے وہاں دل بھی جل جائے گا۔ غالب کی بات مجھے یاد آ گئی، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ اسی طرح کسی عورت کو جب آپ پیار سے ہاتھ لگائیں، اس کو گلے لگائیں، تو اس سے پہلے نکاح کرنا ضروری ہے نا، یا نہیں؟ اسی طرح جو رہبر ہوتا ہے وہ بھی روحانی توجہ کرنے سے پہلے اس سے رشتہ بنائے گا، وہ راضی ہوگا دل تو پھر رشتہ بنے گا نا۔ وہ دل اس قابل ہی نہیں، اس کے ہزاروں خواہشات ہیں، تو روحانی توجہ کیسے ہوگی؟ روحانی توجہ تو بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ روحانی توجہ میں جو کرے گا، میں اگر روحانی توجہ آپ کے دل پہ کروں تو نور کے ساتھ ساتھ میری محبت بھی آپ کے دل میں گھس جائے گی، اور رشتہ نور کا بنایا نہیں، محبت ویسے ڈال دیں، ایسے کیسے ہوگا؟ یہ تو ناجائز ہے روحانیت میں۔ جس طرح ظاہر میں کسی عورت سے نکاح کے پہلے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے نا، اسی طرح باطن میں جب تک باطن رشتہ نہ ہو اس کے قلب کو روحانی توجہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کی محبت بھی ساتھ چلی جاتی ہے نا، باطنی توجہ۔